أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. میں نے آپ کے سامنے سورہ الفتح کی جو آخری آیت پڑھی ہے، اللہ کی توفیق سے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، اماموں کے امام ہیں، قائدوں کے قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماموں کے امام اعظم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابی، صحابہ کرام، ان کے چند جو صفات عالیہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، سنگی ہیں، دوست ہیں، صحابہ ہیں، رفقائے کار ہیں، صحیح بات ہے کہ ان کا تذکرہ، ان کی صفات کا تذکرہ یہ اس قدر طویل اور لمبا ہے کہ کم از کم میرے جیسا ایک کم علم یا طالب علم کو کبھی مکمل کرنا نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یاد رکھیں، جب بھی کسی جگہ خاص ساتھیوں کا ذکر ہوگا تو یاد رکھیں وہاں محمد رسول اللہ کے ساتھ ضرور ہو۔ اس کائنات میں جب بھی کسی بھی جگہ اخلاق عالیہ اور محاسن حمیدہ کا ذکر انسانوں کا جب کیا جائے گا، پہلی صف میں محمد رسول اللہ کے ساتھ یہ یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی پیغمبر جو ہیں، جو اللہ کے فضل سے، جو ہر قسم کے گناہوں سے مبرہ، اللہ نے ان کو پاک صاف پیدا کیا ہے، پاک صاف ہی دنیا سے گئے، ان کا مقام اور ہے۔ پیغمبروں اور نبیوں کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی چنیدہ کوئی قوم ہے تو وہ صحابہ کرام کی قوم۔
آپ یقین مانیے کہ نبی علیہ السلام کے یہ صحابہ جو ہیں، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی بہادری، ان کی وفا، ان کی شرم و حیا، ان کی عدالت اور ان کا حق کے آگے جھک جانا، حق کی خاطر اپنی جان تک لگوا دینا، اتنی صفتیں ان کی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء کے بعد ایسے لوگ کسی عام انسان تو دور کی بات ہے، کسی نبی کے حصے میں بھی ایسے لوگ نہیں پائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں پائے۔ کئی دفعہ غیر مسلم جب مسلمانوں کے بڑے بڑے خلفاء کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ جو صحابہ سے دشمنی یا بغض رکھتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جی غیر مسلم ہے، اس کو کیا پتا ہے، یہ تو ایسے بات کرتا ہی ہوتا ہے۔ اگر میرے جیسا کوئی انسان صحابہ کی کوئی تعریف اور صفت کا ذکر کرے تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ اس کے دل کا رجحان ہے، یہ اس کے دل اس طرف مائل ہے۔ اگر تاریخ کی کتابیں کریں تو کہتے ہیں جی کتابوں کے اندر ایسے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے۔ علماء کریں تو کہتے ہیں جی علماء کا رجحان ادھر ہے۔ اگر کوئی حدیث کی کتاب میں صحابہ کا ذکر آ جائے، ان کی صفات عالیہ کا، تو کئی لوگ جی یہ حدیث کی کتاب لوگوں نے اپنے پاس سے بنائی ہوئی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ کائنات کے مالک اور رب سے ہی پوچھ لیا جائے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کیسے تھے آپ کی نگاہ میں؟ اللہ کی وہ کتاب جس میں ایک زبر اور زیر کی بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، وہ کتاب ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اللہ کی کتاب صحابہ کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے اوصاف کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ایک تو میں نے سب سے پہلے جو یہ سورہ الفتح کی جو آیت پڑھی ہے، محمد الرسول اللہ، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیوں کا سردار جو ہے، یہ خاتم النبیین، یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ نے بنایا ان کو، اللہ نے چنا ان کو اپنے لیے۔ والذین معه اشداء علی الکفار، اور آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے سامنے جب آتے ہیں تو سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، نرم نہیں ہوتے۔ رحماء بینہم، یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کی صفت ہے کہ آپس میں بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی بات میں تو چل چھاٹی یار جنت میں جانا کٹھے ہم نے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کو دیکھنا تراہم رکعا سجدا، ان کو دیکھنا کبھی یہ اللہ کے سامنے رکوع میں پڑے ہوتے ہیں، جب ان کو ٹائم ملتا ہے کبھی سجدے میں اللہ کے سامنے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ صفتیں اللہ ان کی بیان کر رہا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، یہ چاہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے سامنے جو جھکتے ہیں، تیری جو بات مانتے ہیں، اصل میں تیرے فضل کے فقیر ہیں ہم، یا اللہ ورضوانا، اور یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، اور تم ایسے ہو، تم میں سے کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشان بھی پڑ گئے ہیں۔ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، اور محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کی جو صفتیں ہیں یہ تورات میں اور انجیل میں 1500 سال پہلے تورات اور 600 سال پہلے انجیل اتری، اللہ نے نبیوں کے اس محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کا تذکرہ اور صفتوں کا جو معاملہ ہے ان کا حال ان پرانی کتابوں میں بھی 1500 سال پہلے اور 600 سال پہلے کتابوں کے اندر بیان کر دیا ہے کہ میرے نبی کے ساتھی ایسے ہوں گے۔ اچھا یہ دنیا میں آپ نے کبھی غور کیا ہے
دنیا میں کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار دیکھو یار بڑا ہو رہے پتہ لگے گا کیسا نکلتا ہے کی نکلتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بعد میں لوگ پھر کہتے ہیں ہاں بھائی بچہ پیدا ہوا ہے, بچہ بھائی جوان ہو گیا, دیکھ اس کی یہ صفت ہے. اور میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابیوں کا یہ حال ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے صفتیں اللہ ان کی پہلے کر. عجیب بات ہے, یعنی 1500 سال پہلے پیدا ہونے سے پہلے اللہ ان کی صفات کا بیان کر. ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اور محمد رسول اللہ کے یہ ساتھیوں کی مثال ایسے ہے اور جیسے کسی کسان نے کسی جگہ وہ زمین کے اوپر ہاتھ چلا کے گوڈی کر کے صاف کوئی طریقے سے دانے اوپر پھینکے تاکہ فصل نکلے. اس فصل کے پھر باریک سی سوئیاں باہر نکلتی ہیں زمین کے باہر سے, وہ پھر اپنے پاؤں پہ اپنے جڑوں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور جس وقت وہ تنے اس کے سیدھے ہو جاتے ہیں وہ دیکھنے والا کسان جو ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے میری محنت کا. اور اللہ نے کہا یہ مثال محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کی ہے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ کی مثال اس کسان کی سی ہے. اور یہ ساری جو فصل ہے یہ ابو بکر ہے, یہ عمر ہے, یہ عثمان ہے, یہ علی ہے, یہ طلحہ, یہ ابو بکر ہے, یہ عمر ہے, یہ عثمان ہے, یہ علی ہے, یہ طلحہ ہے, یہ زبیر ہے, یہ سعد ہے, یہ سعید ہے, یہ عبد الرحمن بن عوف ہے, یہ ابو عبیدہ بن جراح ہے, یہ ابو ذر ہے, یہ ابو ہریرہ. یہ جو یہ ساتھ یہ فصل محمد رسول اللہ نے لائی. اب وہ فصل جوان ہو گئی, محمد رسول اللہ دیکھ دیکھ کے مسکراتے ہیں صاحب. اور جن کو دیکھ کے کائنات کا امام محمد رسول اللہ مسکرائے ان لوگوں کی صفتوں کا کیا ہے. لیکن آگے ایک اللہ نے عجیب بات کی ہے, یوجب الضراء لیغیظ بهم الکفار. فرمایا محمد رسول اللہ کی یہ جو فصل لگائی ہوئی جوان ہوگی, دنیا میں یہ پھیل گیا, مکہ سے نکلے, مدینہ سے نکلے, ایران فتح کیا, شام فتح کیا, عراق فتح کیا, فلسطین فتح کیا, مصر فتح کیا اور نیچے افغانستان فتح کیا, روس کی ریاستوں میں چلے گئے. ان کو دیکھ کے ان صحابہ کو دیکھ دیکھ کے کئی لوگوں کا دل جلتا ہے, اللہ کی نگاہ میں وہ کافر. یہ بات دھیان سے سمجھ لیں, دھیان سے سمجھ لیں. صحابہ کے بارے میں دل کا دل جلتا ہے, بغض جن کے دل میں ہے. لیغیظ بهم الکفار, یہ اللہ کا لفظ ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, رب کی قسم یہ اللہ کے. لیغیظ بهم الکفار, جو صحابہ کو دیکھ کے جلے ان کے دل میں. جب کوئی برائی اگر پیدا ہوئی صحابہ کے بارے میں غلط سوچ سوچے, اللہ کہتا, کائنات کا مالک کہتا ہے کہ وہ کافر لوگ ہیں جو ان کے بارے میں یہ سوچے. پھر آگے بات کہی, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما. اور میں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھی جو ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والے ہیں, اور میں نے ان کے لیے تو وعدہ کر دیا کہ جنت کے اندر عظیم اجر بھی ان کو دینا ہے. جو کوٹھیاں جنت کے اندر, جو مکانات جنت کے اندر, جو محلات جنت کے اندر ان صحابہ کے ہوں گے, بعد میں کائنات میں کسی اور کے نبیوں کے بعد ایسے محل نہیں. اللہ ان کی صفت بیان کر رہے ہیں. اللہ سے پوچھو ہم کسی کا واقعہ کیوں بیان کریں. پھر اللہ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا وہ پہلے والسابقون, وہ پہلے شروع میں ایمان لانے والے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ جو شروع میں مکہ کے اندر تھے, بڑے برے حالات کے اندر, تکلیف کے اندر ایمان لے کے آئے وہ, اور مدینہ کے لوگ جو تھے
من المہاجرین والانصار، وہ والذین تبعوہم بإحسان، اور جو لوگ ان صحابہ کے پیچھے چلے، صحابہ کے پیچھے چل کے محمد رسول اللہ سے اسی طریقے سے پیار محبت اور دین سے محبت کرنے والے ہوں، کیا انعام کیا ہے؟ پہلا نام کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، اور جن سے اللہ راضی ہے، اور دنیا کے ساری دنیا بغیز جل جل کے جہنم میں اور سڑ سڑ کے جہنم میں کولے ہو جائے، اس کی کیا پرواہ ہے جب اللہ ان سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، میں نے ان کے لیے جنت جو ہے وہ تیار کر کے، جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں، تجری تحتہا الانہار، جن ایسی جنت جن میں ہم نے دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ٹھنڈے پانی کی نہریں اور طرح طرح کی نہریں ہم نے ان صحابہ کے سامنے چلا کے، عرب کے رہنے والے جہاں پانی نہیں ملتا، نہریں چلا کے ان کے سامنے ایسی جنت ان کو دے دیا۔ اور پھر آگے بات کیا کی، تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہی رہنا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر دہر کر کے باہر نکال دینا۔ اور میرے صحابہ نے، میرے محمد رسول اللہ کے صحابہ نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا، آبادا آباد۔ پھر آگے بات کیا کی ہے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کو ملی ہے، یہ عظیم کامیابی۔ پھر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا یہ وہ مہاجر جو مکہ سے آئے اور مدینہ کے وہ لوگ جو تھے فقیر ماڑے ہو کے سب تن من دل دین کے لیے ہر چیز پیش کر کے، اور اللہ کا نام اونچا ہو جائے، اللہ کا کلمہ اونچا، ہماری کیا آج مرے کل مرے، اللہ کا نام اونچا کرتے رہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کیا، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ساری زندگی دین کا ہی کام کرتے رہے، دین کی مدد کرتے رہے۔ اولئک هم الصادقون، اللہ کی نگاہ میں یہ صادق اور سچے لوگ ہیں۔ اللہ ان کو سچا کہتا ہے صاحب، اے اللہ ان کو سچا کہتا ہے، اور ساری دنیا ان کے بارے میں کچھ بات گئے ادھر کی ادھر گئے، کائنات کے رب کی قسم، اور ساری زندگی اور کوئی کتنی بھی بکواس کرتا رہے، کتے بھونکتے رہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ ان کو سب سچا کہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اسی سورہ حشر میں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ فرمایا وہ لوگ جو مکہ سے آئے، لٹے پٹے ماڑے غریب لوگ جو تھے، اور انہوں نے، مکے والوں نے ہر چیز ان سے چھین لی، اپنی جانیں لے کے یہ مدینہ میں آ گئے، اور مدینہ والے آگے اپنا سب کچھ پیش کر دیا، اور للہ کار تیرا آدھا کار میرا، آدھا مال تیرا آدھا مال میرا، اور بلکہ میری دو بیویاں، ایک بیوی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تو کر لے۔ فرمایا جنہوں نے اس طریقے کے ساتھ تن من دن سے ان کی آگے ہیلپ کی ہے، آپ ہی خود حالانکہ ان کو بڑی ضرورتیں تھی لیکن انہوں نے جو کچھ تھا پیش کر دیا ہے، یہ کیا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگ ہوں، یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی ہیں، اور یہ کامیاب ہیں، اور ساری دنیا، اور کہتے ہیں نا لوگ چاند کے اوپر سورج کے اوپر جتنی مرضی تو کرتا رہے، یہ اپنے منہ کے اوپر گرے گی،
اور سورج جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے، اور ان کو پرواہ نہیں، ان کو اللہ نے کامیاب کر دیا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے، والذین آمنوا وجاہدوا، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، جو ایمان لائے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، یہ اور وہ لوگ جنہوں نے آگے سے ہو کے ان کا ساتھ دیا، ان کی پوری ہیلپ کی، اپنے مال سے، جان سے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ سارے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک، اگر کوئی حقیقی مومن دیکھنا چاہتا ہے تو محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھیں۔ اللہ کا لفظ سنیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن، اور اصل کائنات میں اگر کوئی مومنوں کا نمونہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، اور میں نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے، اور میرے صحابہ سے، میرے نبی کے صحابہ سے کوئی چھوٹی موٹی کو لفظ کو بولنے کو چوک ہو گئی ہے، اور میں نے معاف کر دیا، کائنات کے رب نے جب ان کو معاف کر دیا تو تم لوگ کو کون ہو؟ ورزق کریم، اور ان کے لیے میں نے کریم، کرم کہتے ہیں سخاوت کو یاد رکھنا، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کریم، تو کریم کا مطلب ہوتا ہے سخی، اللہ سخی جو ہے، وہ دنیا میں یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں کوئی بندہ ہے نا کسی کے پاس کوئی مال دولت ہے تو پیسے دیتا ہے نا کسی کو، لے یار لے کھا، یہ سخی ہے، لیکن یہ اپنی دولت کے حساب سے سخی ہے۔ کوئی اور بندہ ہے وہ اپنی دولت کے حساب سے سخی ہے، اے اللہ کریم تو کائنات کا مالک، ان کا مالک ہے، اس کی سخاوت کے کیا کہنے جب وہ صحابہ کو سخاوت دے رہا، اس کی صحابت کے کیا کہنے، وہ اپنے حساب سے سخی ہے۔ ایک بندہ اپنے، ایک بادشاہ کس کو کہتا ہے 10 لاکھ کروڑ دو، اس نے اپنے حساب سے سخاوت کی، اللہ کی جو سخاوت ہے وہ گننے میں نہیں ہے، وہ بغیر حساب کے، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کہتے ہیں وہ جس وقت میرے نبی کے 1400-1500 صحابہ وہ گئے تھے نا اندر، وہ صلح حدیبیہ جہاں ہوئی تھی، حدیبیہ کے مقام پہ انہوں نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا کہ آپ واپس چلے جائیں اگلے سال آ جانا، اور نبی علیہ السلام کو وہاں پتہ چلا کہ حضرت عثمان گئے ہیں ان سے بات کرنے، انہوں نے عثمان کو شہید کر دیا، فرمایا آؤ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، بیعت کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جانا ہے، یا مر جائیں بے شک شہید ہو جائیں عثمان کے خون کا بدلہ لے لیں۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ 1500-1400 جو تھے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، فرمایا اللہ ان کے فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو بھی جانتا تھا، یہ سچ بولتے تھے، انہوں نے صحیح بیعت کی تھی دل سے، تو ان کے لیے کیا ہے لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ نے کبھی ان سے ناراضگی نہیں دکھائی، کبھی محمد رسول اللہ کے ساتھیوں سے اللہ نے ناراض نہیں ہونا۔ ایک تو رضی اللہ کا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور ساتھ کا وہ مومن ہیں، اور جن کو مومن اللہ مانتا ہے، اور دنیا کی کیا ہے وہ جو مرضی کہتی ہے ان کی کیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں ان سے راضی ہوں، میری نگاہ میں وہ مومن ہیں۔ پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم العمیۃ عمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین فألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها۔
اللہ کہتا ہے وہ جس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پہ عربوں نے مکے کے لوگوں نے مسلمانوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیا، اس وقت محمد رسول اللہ کے ساتھی جنہوں نے بیعت کی تھی نا، کلمات اللہ نے کلمات وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ جنہوں نے بیعت محمد رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر کی تھی کہ بدلہ لے کے جانا ہے، یہ صحابہ وہ ہیں الزمہم کلمۃ التقوی وقالوا کبیرہ، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ لفظ سنیں ذرا لفظ دھیان سے، وقالوا کبیرہ، اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کے سب سے زیادہ حقدار یہ لوگ۔ اور کبھی کسی نے ایسا لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے جو انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ کو مالک کو مشکل کشا کو حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ڈوبی ہوئیوں کو تیرانے والا نہیں، لا الہ الا اللہ جو صحابہ نے پڑھا ہے ایسا اللہ کہتا ہے قال و حق کا بیا سب سے زیادہ حق انہی کا بنتا ہے یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، ٹھیک ہے؟ یہ میرے نبی کے صحابہ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ایسے سامنے حجر اسود دیکھ ہے، حجر اسود کو دیکھ کے یہ بات کہی انی لا علم انک حجر اللہ لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اللہ کے گھر بیت اللہ کے نکر پہ حجر اسود کو دیکھ کے کہا لا الہ الا اللہ والوں کا یہ حال ہے، اے پتھر اور تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور میں تو تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے چوما تھا، بس نفع نقصان کا مالک جو لا الہ الا اللہ اللہ۔ ذرا پتا چلا کہ اس جگہ کے لوگ کیوں کٹھے، جس جگہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے انہوں نے کہا آج یہ بیٹھے ہیں کل اس کو چومیں گے پھر اس کو سجدہ کریں گے، اچھا رات کا وقت ہو گورنر کو حکم دیا حضرت عمر فاروق نے یہ درخت اور اس کے ساتھ ارد گرد جتنے درخت ہیں سارے کے سارے جڑ سے اکھیڑ کے ٹوئے نکال دو، اور لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا ہے یہ درخت کوئی نہیں کر سکتا، جو لا الہ الا اللہ انہوں نے پڑھا ہے، اور اپنے ہاتھ سے اور اس کائنات میں آج ہو نا کسی نیک آدمی کی تصویر فوٹو کھینچ لے تو فوٹو کھینچ کے کہیں نا کسی نیک اللہ یار تصویر پاٹ نہ یار نیک آدمی ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بت توڑ کے چور چور کر دیا، لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اپنے ہاتھ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ سے نکال کے چور چور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ کے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا نہیں، یہ لا الہ الا اللہ جو انہوں نے پڑھا ہے نا اللہ کہتا ہے یہ ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَقَالُوا كَبِيرًا، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں واقعی انہوں نے حق ادا کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بات کہتا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اللہ کہتا ہے وہ لوگ تھے نا وہ لوگ جو تھے وہ جو تبوک کی طرف گئے تھے اور حالات بڑے مشکل تھے، اتنے مشکل حالات تھے، حدیث کے اندر آتا ہے ایک مسلمانوں کے غربت کا یہ حال تھا، ایک اونٹ کی سواری کرنے والے 10 بندے تھے جو باری باری اوپر بیٹھتے تھے، 10 بندے، اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ان کا یہ حال تھا، کھانے پینے کا سامان یہ تھا کہ ایک کھجور ادھی ایک صحابی کھاتا تھا، ادھی ایک صحابی کھاتا، اور ادھی کھجور، اور گرمی کے موسم میں، اور پانی کوٹبو پانی پی لیتا تھا، کوٹبو پانی پیا، یہ تبوک کی طرف جا رہے ہیں، اور جب کہا کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے لاؤ اپنا سامان، کہا ابو بکر صدیق یہ اتنا مال لے کے آئے ہو گھر میں کیا چھوڑ گئے، کیا گھر میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہی کافی ہے، ہمیں باقی سب کچھ لے کے
یہ لوگ جنہوں نے فی ساعتل اسرا، پھر میں تنگی کی حالت میں جنہوں نے محمد رسول اللہ کا ساتھ دیا تھا، وہ صحابہ جو ہیں لقد تاب اللہ، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی توبہ قبول کر کے ان کو معاف کر دیا. یہ اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی ایک اور صفت بیان کرتا ہے، من المؤمن، پھر اللہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. یہ قرآن سنو، وہ واقعہ چھوڑو دنیا کے. قرآن اللہ رب رحمان ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں. اور اس میں تو کوئی شک نہیں نا. وہ تو کہتے ہو جی یہ کتاباں تو ہڈیاں نے سنیاں دیا نے اے ہونا دیا نے اے ہونا دیا نا، اور یہ تو پوری کائنات کے لیے متفق کتاب ہے نا. اس سے پوچھ لو اذ جعل الذین فی، قرآن مجید یہ کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہتے ہیں صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا نا، یا اللہ تیرے دین پہ قائم ہے، جو تو کہے گا، جہاں کہے گا، جس طریقے سے کہے گا، لڑ مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، ٹکڑے ہو کے ہو جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے. تو اے اللہ، اللہ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ. اللہ کہتا ہے یہ واقعی محمد رسول اللہ کے ساتھی ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لیکن دین سے نہیں پھرے. وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور جو شہید ہو گئے سو ہو گئے. اس احد کے اندر یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد جو تھے جب یہ شہید ہوئے ہیں تو ان کی لاش کو دیکھا گیا، ان کی لاش کو نا ایسے پیٹ سارا پھاڑ دیا گیا تھا، اندر باہر ہر چیز نکال کے گئی تھی، اور منہ کے اوپر پچھیاں مار مار کے پتہ نہیں لگتا تھا یہ انسان کا منہ ہے کس کا منہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا. ان کی بہن تھی چھوٹی، وہ آئی کہنے لگی اللہ کے رسول میں اپنے بھائی کی لاش پہچان لوں گی. ایسے دیکھتے تھے منہ پر چہرہ تو پہچانا نہیں جاتا تھا. ایک جگہ جا کے نا اپنے مسلمان جو شہید تھے ان کے ہاتھ دیکھنا شروع کر دے، انگلیاں. صحابہ دیکھ رہے تھے انگلیاں، یہ انگلیاں کیوں دیکھ رہی ہے؟ آخر پہ ایک انگلیاں ایسی تھی پکڑ کے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے، اس کے ہاتھوں کے اوپر نشان تھے، انگلیوں کے اوپر یہ نشان اس کے. اے اللہ کے رسول یہ میرا بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بہنیں ہیں، ان کی بھائی ہیں، ان کی مائیں، اور جنہوں نے واقعی طور پہ منہم من قضیٰ نحبہ ومنہم من ینتظر، فرمایا کئی شہید ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور باقی کا بھی جو ہے ہر ایک ہی چاہتا ہے میں بھی شہید ہو جاؤں اور میرے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. کل قیامت کے دن وہ ٹکڑے ٹکڑے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے یا اللہ تیرے علاوہ ہم نے کسی کو مالک الملک کی شان نہیں مانا تھا، تیرے علاوہ کسی کو داتا نہیں مانا، غوث نہیں مانا، تیرے علاوہ کسی کو کرنے والا نہیں مانا، نہ نظر نہ سجدے کے لائق تیرے علاوہ کسی کو مانا ہی نہیں. یا اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں. منہم من قضیٰ نحبہ ومن ینتظر ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. واقعی محمد رسول اللہ کے یہ ساتھی ہیں جو بات کہی ما بدل یا لفظ بولے، لفظ دے گئے کہ وہ تبدیل نہیں ہوئے اپنی بات سے، جو کہ اس پہ پکے ہیں. آخری دم تک حضرت خالد بن ولید بستر کے اوپر جب ان کی جان نکل رہی تھی اس وقت بھی کہہ رہے تھے اور لوگوں ڈرنا نا، جس جگہ جنگ تیز ہوتی تھی میں ہر جگہ اکے ہوتا تھا. آج یہ وقت آ گیا کہ دیکھو خالد بن ولید کی جان بستر کے اوپر نکل رہی ہے اور لوگوں ڈرنا نا، ڈرنا نا، ڈرنا نا. جب اللہ کے راستے میں آگے آگے ہوتا تھا اللہ نے مجھے شہادت دی تھی، میرا دل کہتا تھا میں بھی شہید ہوں. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے یا اللہ
میں تجھ سے شہادت مانگتا ہوں تیرے نبی کے شہر کے اندر وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا میرے نبی کے صحابہ جو ہیں اپنی بات سے کبھی پھرے نہیں، ایسے پکے ہیں محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اور قرآن مجید میں پھر ایک اور عجیب بات کہی ہے، یقین مانیے ساری دنیا کے لیے لمحہ فکر ہے، پتہ کیا اللہ پاک یہ کہتا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ کے نزدیک قیامت کے آخری جس دن قیامت آئے گی، قیامت تک کے لیے سارے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ایمان اگر لانا ہے تو نمونہ ایک بتاتا ہوں، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لائے تو اللہ کو پھر ایمان قبول ہے، اللہ قبول ہی فقط یہ ہدایت تب ملے گی جب میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان ہوگا۔ اور اللہ کو کہتا ہے ان جیسا ایمان بناؤ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں خیر چاہتے ہو۔ اور لیکن فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کو چھوڑتا ہے تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ پہلا سپارہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اگر نبی کے صحابہ کو چھوڑ کے تو نیا رستہ اختیار کرتا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ کے نزدیک اس کائنات میں سب سے بڑا بدبخت وہ انسان ہے جو میرے نبی کے صحابہ کو ان کا رستہ چھوڑے، یہ بدبخت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میں اللہ ہی کافی ہے ان صحابہ کے لیے، اور جب اللہ ان کے لیے کافی ہے تو دنیا کے لوگوں کی کیا مثال ہے، ان کا نام لے نہ لے جیسے چاہے۔ آپ اللہ کے فضل سے، مجھے امید ہے اللہ کے فضل سے آپ سب جمعے کے دن سورۃ کاف پڑھتے ہوں گے، مجھے امید ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ کاف جو پڑھتا ہے جمعہ کے دن جس جگہ پڑھتا ہے اس جگہ سے لے کے مکہ تک جو فاصلہ ہے نا، اتنا فاصلہ قیامت کے دن اس کے آگے پیچھے نور 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 ہی ہوگا۔ اس لیے ہر بندہ خود بھی سورہ الکاف پڑھے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، تیاں بہا کے کبھی میں روٹی نہیں دینی پہلا پڑھ کے بہاؤ، میں سو نہیں دینا پہلا پڑھ کے بہاؤ، اپنی بہو کو کہے اور پتر ہے وہ میری بہو وہ میری بیٹی پہلے پڑھ، پڑھنے کے بغیر میں سونے نہیں دینا، کھانا نہیں پہلے پڑھو سارے سورہ الکاف پڑھو۔ 12 رکوع ہیں، کتنے ہیں 12۔ اب یہ سورہ الکاف جو ہے یہ گھر والوں کو کہنا پڑھو پڑھو پڑھو، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے فَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے نبی دیکھیں، ہمارا جب کوئی بڑا آتا ہے نا، یہ دھیان سے سمجھنا بات، ہمارا بڑا ہوتا ہے نا تو پتہ کیا کہتا ہے تو کتنے مہینہ ہے ایونا جنا بیا کرو اینا چ بیا کرنے اینا چ سمجھتا ہے تیرے لیے یہ بہتر ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے نبی میرے آپ صحابہ جو ہیں ان میں بیٹھا کرو بیٹھا کرو بیٹھا کرو میرے نبی۔ اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے ان میں بیٹھا کرو، میرے نبی ان کے علم میں بیٹھا کرو۔ اور پھر آگے اللہ نے پھر آگے پتہ کیا جواب کے لیے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میرے نبی ان میں سے مانا غریب کو آ جائے نا اس کو کبھی اپنے پاس سے اٹھانا نا۔ یہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں نا جی غریب لوگ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، اسی کتے آگے بول گئے نبی ان کو اپنے پاس سے اٹھائے پھر ہم بیٹھیں گے، ہم ان غریب ماڑے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اور میں صدقے جمع رب نے اور پتہ نہیں ان ماڑے غریبوں نے رب سے کیا دل میں بات کی ہوئی تھی، آسمان سے آیت اترائی کیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے نبی ان کو اٹھانا نا،
یہ مکہ کے بڑے بڑے جو لوگ کہتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرنا، یہ کالے رنگ جی بلال، یہ صہیب، یہ ان کو نہ اٹھانا، ان کا دل نہ توڑنا۔ میرے نبی اخیر پہ بات پتہ کیا کی ہے؟ اخیر کی بات دیکھیں، اگر کسی نے ان کو اپنے پاس سے اٹھایا، بڑے غریب صحابہ کو، اے میرے نبی محمد رسول اللہ، اللہ یہ کہتا ہے جس نے ان کو اٹھایا اللہ کی نگاہ میں وہ ظالم ہو جائے گا، وہ ظالم ہو جائے گا جو میرے صحابہ کو، یہ چھوٹے چھوٹے بیمارے، یہ غریب، یہ غلام، ان کو اپنے پاس سے نہ اٹھانا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کو کبھی اٹھانا نہ، ان کو اٹھانے والا ظالم ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَكُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَكُمْ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو، آپ جو بڑے نرم دے رہے ہیں نا، آپ جو بڑے نرم دے رہے ہیں، یہ ہم نے بنایا آپ کو، ہم نے آپ کو نرم دل بنایا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ ورنہ آپ کے قریب نہ بیٹھتے اگر آپ بھی بڑے غصے والے ہوتے، غصے سے باتیں کرتے، لوگوں کے ساتھ صحیح بات کلام نہ کرتے۔ اے میرے نبی، کسی کو یاد رکھنا، پیار محبت کے ساتھ رہنا، اور جو آپ کے صحابہ ہیں ان کے بارے میں اگلا لفظ بولا کیا، فَاعْفُ عَنْهُمْ، لیکن میرے نبی آپ کے صحابہ میں سے کوئی غلطی ہو جائے، آسمان والا اللہ کہتا ہے میرے نبی اللہ کا حکم ہے کہ اس کو معاف کر دو۔ اللہ اکبر، اور غلطی صحابی کرتا ہے، آسمان والا اللہ کہتا ہے نبی اس کو معاف کر دو۔ کیا اللہ کے ساتھ یاری ہے، کیا اللہ سے ساتھ پیار ہے، کیا محبت ہے۔ پھر کیا، فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کرو۔ آگے فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے نبی ان کے لیے استغفار کر دیا کرو، کوئی فوت ہو جائے نا اللہ سے معافیاں مانگتے رہا کرو، یا اللہ اس کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ یہ نبی کی ڈیوٹی ہے کہ صحابی کے لیے استغفار کرے، نبی کی ڈیوٹی۔ ذرا بات کو سمجھو کہ نبی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ صحابی کو معاف کے لیے، یا اللہ تو معاف کر دے، تو یہ نبی کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی۔ بشارہم بالامر، اے میرے نبی یہ جو صحابی ہیں نا، کوئی مشورہ کرنا ہو تو ان سے کرا کرو، اور اس کائنات میں ان سے بہتر کوئی بندے نہیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، بات کو سمجھیں، اللہ پاک قرآن مجید میں ایک جگہ یہ کہتا ہے ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، اللہ کے نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں کسی مشرک کے لیے استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا جائز نہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ کیا کہتا ہے، والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ایک جگہ یہ کہا بات کہی نبی کی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک منافق کے لیے، فاسق فاجر کے لیے دعا استغفار کریں، اور دوسری جگہ اللہ نے کہا والذین جاءوا من بعدهم، قیامت تک کے مومنوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کیا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، سارے مومنوں اور مردوں کی اور عورتوں کی ڈیوٹی ہے کہ میرے صحابہ کے لیے اللہ سے استغفار کیا۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، کائنات کے رب کی قسم ڈیوٹی ہے۔ ان کے یا اللہ ان کو معاف کر کے ان کے درجات کو بلند کر، یا اللہ ان کے درجات کو بلند کر، یا اللہ ان کے درجات کو بلند کر، یا اللہ جو چھوٹی موٹی بولچوں کو ان کو معاف، یہ مومنوں کا اور نبی کا فرض ہے۔ اگر وہ اللہ نے مشرک منافق اور فاسق کے لیے استغفار منع کیا ہے، اگر نبی کے صحابی مشرک منافق اور فاسق ہوتے تو اللہ کبھی نہ کہتا ان کے لیے استغفار۔
اس کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ میں کوئی مشرک نہیں، صحابہ میں کوئی منافق نہیں، صحابہ کے اندر جو ایمان لے کے آئے کوئی فاسق اور فاجر نہیں۔ غلطی کوتاہی چھوٹی موٹی جو ہو گئی اللہ نے کہہ دیا لقد رضی اللہ میں معاف کر دیتا ہے، اور میں معاف کر دیتا ہے ان سے جو غلطی کوتاہی ہوتی گئی ہے۔ اللہ اپنے نبی کے صحابہ کے اوپر انگنت رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا کرے۔